یہ بتائیے گا کہ یہ فوج ایک طاقت بنی کیسے ہمارے ملک میں، یہ اس جگہ پر آئی کیسے کہ ایک پورا کا پورا بیانیہ اس نے تشکیل دیا، اور یہ جو پہلا نقطہ ہے کہ تقسیم کا پورا عمل ایک مصنوعی طریقے پر ہوا ہے، اس کو وحدت کو قائم رکھنے کے لیے ایک مضبوط فوج ناگزیر ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اس کا بڑا غیر معمولی پس منظر ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ صحیح سوال آپ نے کیا ہے، اس کو ابتداً ہی سمجھ لینا چاہیے۔ ویسے تو داد دینی چاہیے، ہم اس سے پہلے قائد اعظم کے 14 نکات سے واقف تھے، یہ بیانیے کی بھی آپ نے 14 نکات مرتب کر دیے۔ یہ معلوم ہے کہ ہماری فوج اس ملک کی فوج کی حیثیت سے وجود میں نہیں آئی۔ مغلوں کی سلطنت جب ختم ہوئی اور برطانوی ہند قائم ہوا تو یہاں انگریزوں کی حکومت میں فوج بنائی گئی۔ اس وقت جو ہماری فوج ہے اس میں جس طرح سے لوگوں کو لیا جاتا ہے، جس طرح ان کی تربیت کی جاتی ہے، جن روایات کے ساتھ وہ اس فوج میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ سب اگر آپ غور کریں تو وہ برطانوی دور کی بنائی ہوئی روایات ہیں، اور برطانوی دور کے بنائے ہوئے قواعد ضوابط کے مطابق زیر بحث رہتی ہے۔ وہ فوج کس لیے بنائی گئی تھی؟ وہ فوج اس لیے بنائی گئی تھی کہ جو بھی حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے اسی کے ذریعے سے حکومت کرنی ہے۔ یعنی آپ جب کسی ایسے علاقے میں حکومت کر رہے ہیں، آپ کی قوم کا علاقہ ہے، آپ اس کے ایک فرد ہیں، آپ کو ایک فرد کی حیثیت ہی سے ہاں آپ بادشاہ ہیں، یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو وہاں فوج کی یہ حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن جس وقت آپ کسی دوسری جگہ پہ جا کے قبضہ کرتے ہیں، جیسے کہ دنیا میں ایک لمبے عرصے تک یہ روایت رہی ہے کہ لوگ قبضہ کر لیتے تھے، خود مسلمانوں نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا ہے، اس سے پہلے رومی، اسی طرح سے ساسانی، اسی طرح سے بازنطینی، بہت سی سلطنتیں رہی ہیں، ان میں حوصلہ مند لوگ ایسے ہی قبضے کرتے تھے۔ جب آپ کسی دوسری جگہ پر قبضہ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ کا ملک ایک طرح سے بن گیا۔ جیسے مغل آئے، انہوں نے یہاں قبضہ کیا، لیکن پھر وہ ان کا ملک بن گیا، تو یہاں کی فوج جو ہے پھر مقامی فوج بن گئی۔ جو لوگ ان کے ساتھ آئے انہوں نے بھی اپنے حکمرانوں کی حیثیت سے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، وہ اپنی تقدیر اس ملک سے وابستہ کر کے بیٹھ گئے، آئے تو باہر سے، لیکن وہ لوگ جو برطانیہ عظمیٰ کے اقتدار میں یہاں آئے، ظاہر ہے کہ وہاں کی بادشاہت کی طرف سے مقرر ہو کر آئے، وہ اس حیثیت سے نہیں آئے، یعنی وہ اس قوم کا حصہ بننے کے لیے نہیں آئے۔ جس طرح کہ بڑی بادشاہتیں، بڑی سلطنتیں قائم ہوتی ہیں اور پھر وہ دوسری جگہوں پر حکومت کرتی ہیں، وہ اس اصول پر آئے۔ اس طرح کی کوئی بھی سلطنت جہاں قائم ہوگی، یعنی جو گویا اس قوم کے وجود کا حصہ نہیں بن سکتی، جس کو غیر کی حیثیت ہی سے حکومت کرنی ہے، اس کا تمام تر انحصار کس پر ہوگا؟ فوج پر۔ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ تو ہماری فوج اس پس منظر میں بنی ہے، اسی پس منظر میں ہندوستان کی فوج بھی بنی ہے، وہ بھی اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ دونوں جگہ نتائج مختلف نکلے ہیں، اس کے وجوہ الگ الگ ہیں، لیکن اس پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اس میں یہ فوج آئی۔ اور جب یہ ملک بنایا گیا، ایک صورت تو یہ تھی کہ برطانوی ہند میں بغاوت ہو جاتی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بغاوت ہوئی تھی، اس کو وہ لوگ بغاوت کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ 1857 میں بغاوت کی ابتدا فوجی سے ہوئی تھی۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا نا کہ اس میں کارتوسوں کے بارے میں ایک غلط یا صحیح اطلاع ملی، اور اس کے رد عمل کے طور پر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور مختلف جگہوں سے انہوں نے چھاؤنیوں میں بغاوت کر دی۔ فوج میں بغاوت ہوتی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں یہ علاقہ کیونکہ مسلمانوں کا علاقہ تھا اور زیادہ تر مارشل قومیں اسی علاقے میں تھیں، یہیں سے 60% 70% افواج بھرتی کی جاتی تھی۔ بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ علامہ اقبال نے جب ان علاقوں میں الگ ریاستوں کے قیام کے بارے میں کہا، یہ تو ان کا نقطہ نظر نہیں تھا کہ یہ ریاستیں ہندوستان کی وحدت سے الگ ہوں گی، اس کے اندر ہی جس طرح صوبے ہیں یا جیسے امریکہ کی ریاستیں ہیں،
اس طرح سے ایک طرح کی خود مختاری چاہتے تھے، تو اس میں ایک جملہ یہ بھی آپ کو ملے گا کہ ہم 60% کے قریب وہ قوت بھی فراہم کریں گے جو متحدہ ہندوستان کی حفاظت کر سکے۔ تو یہ علاقہ اصل میں ایک مارشل قوموں کا علاقہ تھا، جن سے زیادہ تر لوگ، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی علاقوں سے برطانوی فوج میں جاتے بھی تھے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ جو بغاوت اس وقت ہوئی یا بعد میں کوئی بغاوت ہوتی 47 کے قریب ہوتی، ایک موقع آیا تھا نا کہ جس میں دوسری جنگ عظیم برطانوی قوت بڑی کمزور ہو گئی تھی، بلکہ ساری اس طرح کی استبدادی قوتیں کمزور ہوئیں اس موقع پر، استعماری قوتوں کو وہ شان و شکو حاصل نہیں رہا، ان کے پاس وہ وسائل بھی نہیں رہے، دونوں جنگوں نے ایک طریقے سے کمر توڑ دی، اور اس کے بعد مختلف قوموں کے لیے آزادی کی راہ بھی پیدا ہوئی۔ اگر فرض کیجئے کہ آزادی کی وہ راہ اس طریقے سے پیدا ہوتی کہ برطانوی فوج کا وہ حصہ بغاوت کر دیتا جو ان علاقوں سے بھرتی ہوا تھا، تو پھر یہ ملک کون بناتا؟ ظاہر ہے کہ فوج بناتی۔ تو فوج کو پھر ایک اخلاقی حق حاصل ہوتا کہ وہ اس طرح کے بیانیے ترتیب دے، لیکن کیا ایسا ہوا ہے؟ یعنی کیا کوئی بغاوت ہو گئی تھی اس میں؟ فوج کے اس حصے نے جو بعد میں پاکستان بنا اپنا کردار ادا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ علاقہ الگ ہو گیا، اور ایک طرح سے فوج کے اس حصے نے اس علاقے کو انگریزوں سے آزاد کرا کے ایک آزاد مملکت کی حیثیت دے دی۔ پھر ظاہر ہے کہ یہ فوج کا مفتوحہ علاقہ ہوتا، اور اس میں جو بھی فوج تھی اور اس میں جو لوگ بھی اس وقت ذمہ دار ہوتے، وہ مسلمان ہوتے یا مسیحی ہوتے یا جو بھی ہوتے، وہ اپنا ایک بیانیہ سامنے لاتے، اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی فاتح قومیں رہی ہیں وہ اسی طریقے سے اپنا بیانیہ لے کر آتی۔ مغل بھی آئے تھے تو اپنا ایک بیانیہ لے کر آئے تھے، اسی طرح برطانوی ہند میں بھی لوگ آئے تو اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اسی طرح سے اپنا قانون، اپنا ضابطہ لے کے آئے ہیں نا۔ تو فوج کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا بیانیہ پیش کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ حقوق جن پہلے فاتحین کو حاصل رہے ہیں ان کا اپنا کیا جواز ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں وہاں سے بات نہیں شروع کرتا، ان کو بھی حق حاصل ہو جاتا۔ یہ ملک اس طرح سے نہیں بنا، یہ اس طریقے سے بنا کہ اس میں سیاسی جد و جہد ہوئی، یعنی کوئی فوجی یا عسکری جد و جہد نہیں ہوئی، فوج کے کسی حصے نے بغاوت نہیں کر دی، یا ایسا بھی نہیں ہوا کہ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر، جیسے ایک زمانے میں ہوا تھا کہ سید احمد شہید نے اور شاہ اسماعیل شہید نے ایک باقاعدہ لشکر بنا لیا، اور پھر اس لشکر نے کچھ علاقے فتح کر لیے تھے، وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی انہوں نے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ان مسلمان علاقوں میں مسلمانوں کو ایک قوت حاصل تھی اور یہاں انہی کی اکثریت تھی، تو یہاں سے لوگوں نے جہاد کر کے، جس طرح کے اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ایک قوت وجود میں آئی، انہوں نے اپنے لشکر بنائے اور انہوں نے افغانستان میں ایک 20 سال کی جنگ لڑ کے وہاں قبضہ کر لیا۔ یہ صورت بھی نہیں ہوئی، ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی مجھے بہت اختلاف ہو سکتا ہے طالبان کی حکومت سے، آپ کو ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے افغانستان کو جنگ لڑ کے فتح کیا ہے، تو وہ اگر افغانستان کے لیے اپنا کوئی بیانیہ پیش فرمائیں تو اس کا کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے ایک حد تک۔ یعنی وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا اس طرح کے فاتحین کا دور ہے اور ان کو اب قبول کیا جائے گا، اس بحث کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر ہمارے ہاں سے بھی اس طرح کے کوئی لشکر اسلام کا علم لے کے کھڑے ہوتے اور وہ اس علاقے کو فتح کرتے، جس طرح کہ انہوں نے افغانستان کو فتح کیا، ہمارے سامنے فتح کیا ہے، اور امریکہ جیسی طاقت سے لڑ کے فتح کیا ہے، یعنی اس میں بھی کیا عوامل ہیں وہ بھی ابھی زیر بحث نہیں، اور افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے، تو پوری دنیا ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہی اس وقت، کسی ایک ملک نے بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ ہم نے بھی نہیں کیا، لیکن وہ ایک بیانیہ پیش کرنے کا بہرحال حق رکھتے ہیں۔ تو یہ دو ہی صورتیں تھیں جس میں فوج کو کوئی بیانیہ پیش کرنے کا حق تھا، ان میں سے کوئی بھی پیش نہیں ہے۔ یہاں پر خالص سیاسی جدوجہد ہوئی، اور یہ خالص جدوجہد اسی طرح ہوئی ہے جس طرح سے سیاستدان جدوجہد کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ملک جن لوگوں نے بنایا ہے وہ سیاستدان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی ایک سیاستدان تھے، مسلم لیگ بھی ایک سیاسی جماعت تھی، اس نے اس ملک کو بنایا، یعنی ملک کو بنایا کیا، یوں سمجھیے کہ ہندوستان میں اس حصے کی علیحدگی کی تحریک چلائی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے اور ان کے ساتھ کوئی دستوری معاہدہ نہیں ہو سکا، بہت کوششیں کی گئیں اس کی، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو قائد اعظم کے 14 نکات کا بھی میں نے ذکر کیا، وہ بھی یہی تھے
کہ کچھ نہ کچھ ایسا بندوبست ہو جائے جس میں مسلمان یہ محسوس کریں کہ وہ اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اپنی مذہبی روایت کو محفوظ رکھتے ہوئے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ مطالبہ درست تھا، غلط تھا، اس وقت یہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال ہماری جتنی بھی اس وقت کی قیادت تھی، ہمارے جتنے زعماء تھے، انہوں نے اس کو بڑی اہمیت دی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح کا ایک دستوری بندوبست ہونا چاہیے۔ ہم اس صورتحال کو قبول نہیں کر سکتے کہ ہندوستان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور جس طرح کی اکثریت کی حکومت قائم ہوتی ہے دنیا میں، یہاں بھی حکومت قائم ہو۔ یہاں پر بہت سی قومیں آباد ہیں، بہت سی زبانیں ہیں، اور خاص طور پر یہاں مسلمان اپنا ایک مذہبی تشخص رکھتے ہیں، ان کی اپنی ایک تہذیب ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، ان کی زبان بھی الگ، ان کے آداب بھی الگ، ان کا رہن سہن بھی الگ۔ تو اس میں بہت مشکل ہے کہ ایک ملک بنا کے رہا جا سکے۔ یہ یعنی بیانیہ تھا۔ تو اس بیانیے کو پذیرائی حاصل ہوئی، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے اس کا ساتھ دیا۔ سیاسی عمل جس طرح سے ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوا۔ یہاں کانگریس بھی سیاسی جدوجہد کر رہی تھی اور وہ پورے ملک کی آزادی کی جدوجہد کر رہی تھی، اور کم و بیش اس پر بھی یعنی کئی دہائیاں گزر چکی تھیں۔ ان لوگوں نے بھی اس میں علیحدگی کا یہ فلسفہ پیش کیا اور اس کے وجوہ و اسباب بتائے۔ جب اس کو غیر معمولی پذیرائی حاصل ہوئی تو آہستہ آہستہ، کیونکہ عوامل ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ انگریز یہاں سے رخصت ہو، برطانوی ہند میں ایک نئی مملکت قائم کی جائے اور ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے۔ آزاد کن معنی میں، اس پر میں ذرا آگے جا کے بات کروں گا۔ تو یہ جب طے ہو گیا تو اس میں علیحدگی کی تحریک اتنی قوت حاصل کر چکی تھی اور اسے اتنی زیادہ عوامی تائید حاصل ہو گئی تھی کہ بالآخر نہ صرف یہ کہ برطانیہ عظمیٰ کو اس پر آمادہ ہونا پڑا کہ اس مطالبے کو تسلیم کر لے، بلکہ کانگریس نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ یعنی اس کے بہت سے وجوہ بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ ہمارے پیش نظر بھی ایک بیانیہ ہے، یعنی ہم بھی اصل میں ہندوستان کے اندر ایک خاص طرح کی سوشلسٹ اقدار کے مطابق حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جاگیرداروں کی جماعت ہے، یہ رکاوٹ بنتی تو بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کے ساتھ علیحدگی ہی بہتر ہے۔ مختلف عوامل کے تحت یہ مطالبہ مان لیا گیا، لیکن اس کو منوانے کے لیے نہ تو طالبان کے طریقے کو کوئی لشکر اٹھے اس علاقے سے، اور نہ فوج میں کوئی بغاوت ہوئی 1857 کی جگہ کہ جس نے اس علاقے کو الگ کر دیا۔ سیاستدانوں نے اس کو بنایا ہے۔ اس لیے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بیانیہ پیش فرمانے کا اختیار کیسے حاصل ہوا، یعنی بیانیہ کیا ہے اس پر تو بعد میں بات کریں گے۔ پہلے تو کسی بیانیے کا اخلاقی جواز ہونا چاہیے نا۔ یعنی میں اگر ایک بیانیہ پیش کروں، ایک عام آدمی کی حیثیت سے تو مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں یہ کہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن جب میں بندوق کی طاقت سے ایک بیانیہ پیش کرتا ہوں تو سوال یہ ہے کہ یہ استحقاق مجھے کس نے دیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں تو مجھے حاصل نہیں، یعنی نہ میں نے یا میرے طبقے نے یا میری جماعت کہہ لیجئے، اس کو جماعت ہی کہہ لیجئے نا، اس لیے کہ جب کوئی بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے تو اب فوج سے وہ اوپر اٹھ گئے ہیں، تو اس لیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا ماضی کیا ہے، کیا انہوں نے یہ آزادی لے کے دی ہے، انہوں نے علیحدگی کی تحریک چلائی ہے، انہوں نے اس قوم کے لیے حق خود ارادی کا مطالبہ کیا تھا، یا انہوں نے بغاوت کر کے انگریزوں کی غلامی سے نجات دلا دی تھی؟ ان میں سے کون سی چیز ہوئی تھی؟ جب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر سیاستدان تھے، قائد اعظم تھے یا اور دوسرے مسلم لیگ کے سیاستدان تھے، جن کی جدوجہد کے نتیجے میں اب یہ غلط یا صحیح ایک الگ بات ہے، یہ ملک بنا۔ تو اس لیے یہ سیاستدانوں ہی کا کام ہے اور یہ انہی کا حق ہے اور انہی کے لیے اس کا اخلاقی جواز ہے کہ وہ اس قوم کو کس طرح چلنا ہے، اس کی خارجہ پالیسی کیا ہونی ہے، اس کے دستوری قواعد کیا ہونے ہیں، اس میں اقتدار کے معاملات کیسے طے ہونے ہیں، اس کا بیانیہ پیش کریں۔ یہ بیانیہ پیش کرنے کا ان کے علاوہ کسی اور کو حق نہیں۔ سیاسی عمل ہے جس کی کوکھ سے اس ملک نے جنم لیا ہے، تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بیانیہ پیش کرنے کی جسارت ہی کیوں کی گئی، کیا وجہ ہے؟ اور اگر فرض کر لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک رائے رکھتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ اسی طرح سیاست کے میدان میں آئیں، اسی طرح سیاسی جماعتوں کا حصہ بنیں، انہی راہوں سے وہ بھی گزریں جن سے سیاستدان گزرتے ہیں، پھر اپنا بیانیہ پیش فرما دیں۔ میرا خیال ہے کہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے در حقیقت وہی غلبے کی نفسیات ہے جس سے یہ سب لوگ پیدا ہوئے۔ یہ ابھی تک برطانوی ہند کی فضا میں رہ رہے ہیں جس میں ایک باہر کی قوم آ کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، اور یہ فراموش کر دیا انہوں نے
کہ اس ملک کو وجود میں لانے کا ذریعہ سیاستدان بنے، وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا بیانیہ ہونا چاہیے، اور وہی بیانیہ ہے جس میں اخلاقی طور پر اس ملک کے لوگوں کو اپنا حق استعمال کرنا ہے۔ یہ نہ بیوروکریسی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بیانیہ پیش کرے، نہ فوج کے لیے جائز ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ بیانیہ پیش کرنے کی جسارت ہی کو جسارت بیجا سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کا بیانیہ پیش کرنے والوں کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ ایاز قدر خود مشن۔